مرحبا یا رمضان مرحبا۔ السلام علیکم، رمضان کریم۔ امید کرتا ہوں آپ کا رمضان اچھا جائے گا، لیکن موجودہ صورتحال کی وجہ سے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، کچھ پریڈکٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ کرے یہ صورتحال جلد ٹھیک ہو جائے، لیکن ہم آنے والے وقت کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے، نہ کل کے بارے میں، نہ ہی آنے والے لمحے کے بارے میں۔ جیسے پچھلے سال ہمارے ساتھ کچھ لوگ تھے جو اس سال موجود نہیں، کچھ وفات پا چکے ہیں، کچھ بیمار ہونے کی وجہ سے عبادت نہیں کر پاتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے۔ پچھلے رمضان مسجدوں میں رونق تھی، لیکن اس رمضان مسجدیں بند ہیں۔ پچھلے رمضان ہم لوگوں کو گھروں میں دعوت دیتے تھے، افطار کرواتے تھے، افطار پارٹی ہوتی تھی، لیکن اس بار ایسا کچھ بھی نہیں۔ ہم سب گھروں میں قید ہیں۔ یہ دکھ کی بات ہے، بہت افسوس اور بہت رونے کا مقام ہے۔ لیکن اگر ہم رونا ہی ہے تو ہمیں اللہ کے سامنے رونا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان جیسا مہینہ عطا کیا، اور اس رمضان کے مہینے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے اللہ تعالیٰ سے اتنا گڑ گڑا کے مانگنا ہے، اتنا گڑ گڑا کے رونا ہے ہم نے، کہ ہم نے اللہ کو منا کے ہی چھوڑنا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ یہ کووڈ-19 کرونا وائرس اس دنیا سے یہ وبا ختم ہو جائے اور سب کچھ پہلے کی طرح نارمل ہو جائے، مسجدیں پھر سے آباد ہو جائیں، لوگ پھر سے آپس میں ملنا جلنا سٹارٹ کر دیں۔ اس رمضان میں جہاں سب کچھ بند ہے، ہماری کوشش ہے کہ آپ تک نیکی اور دین کی بات پہنچائیں۔ اسی سلسلے میں ہم نے آج دعوت دی ہے تاج احمد صاحب کو، جو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی معلومات بھی رکھتے ہیں۔ تاج احمد صاحب کے بارے میں تھوڑا بتاتا چلوں۔ تاج احمد صاحب پیشے کے اعتبار سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور ریاض میں ایک انویسٹمنٹ کمپنی کے ساتھ منسلک ہیں۔ اس سے پہلے کینیڈا میں قیام کے دوران یہ ایک مالیاتی ادارے کے ساتھ بھی منسلک تھے۔ متعدد کتابوں کی تصنیف اور ترجمے کر چکے ہیں، جس میں زکوٰۃ کے اصولوں پر مبنی کتاب اپنے اعمال کو پاک کریں، پیوریفائی یور ویلتھ بھی شامل ہے۔ اس وجہ سے یہ دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں پہ عبور رکھتے ہیں۔ ہم دعوت دیتے ہیں تاج احمد صاحب کو۔ جی تاج صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عادل، بالکل ٹھیک، الحمدللہ۔ تاج صاحب، میں آپ سے بہت سے سوال آج کروں گا، لیکن جو پہلا سوال میرا آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا ثواب کمانا ہی ایک مقصد ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جی عادل، روزوں کا مقصد بڑا عظیم ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا کلیئر کر دیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس آیت کا مفہوم یہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے روزے تم پر فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ورڈ یوز کیا ہے وہ یہ ہے لعلکم تتقون، یعنی کہ روزوں کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے۔ تقوی کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق چلنا، جو چیزیں اس نے منع کی ہیں اس سے پرہیز کرنا، اور آپ ان کی اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ کو اپنے نفس پہ صحیح کنٹرول ہو۔ تو روزے جو ہیں، روزوں کا بڑا مقصد ہے کہ اپنے نفس پہ کنٹرول حاصل کرنا۔ جیسے کہ ہمیں روزوں کے دوران جب بھوک لگتی تو ہم کھانا نہیں کھاتے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جی اللہ کے حکم کے مطابق ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ جب ہمیں پیاس لگ رہی ہوتی تو ہم پانی نہیں پیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے تمام دوسرے جو اعضاء ہیں ان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ذہن کا روزہ ہوتا ہے کہ ہم ذہن سے کوئی فالتو کوئی غلط بات نہ سوچیں۔ ہماری آنکھوں کا روزہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی فحش چیز یا حرام چیز نہ دیکھیں آنکھوں کے ذریعے۔ ہماری زبان کا روزہ ہوتا ہے کہ ہم زبان سے کسی کی غیبت نہ کریں، ہم کوئی فحش گفتگو نہ کریں، لفظ باتوں سے پرہیز کریں۔ اسی طرح ہمارے کان کا روزہ ہوتا ہے کہ ہم فحش چیزیں، میوزک یا دوسری چیزیں نہ سنیں۔ ہمارے ہاتھوں کا روزہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی حرام چیز کی طرف یا حرام کام کی طرف ہمارے ہاتھ نہ بڑھیں۔ ہمارے پیروں کا روزہ ہوتا ہے کہ ہم پیر سے چل کر کسی ایسی جگہ نہ جائیں جہاں پہ گناہوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ تو یہ پورے اعضاء کا روزہ ہوتا ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ رمضان کے روزے جو ہیں اللہ تعالیٰ کا ترتیب دیا ہوا ایک بہت ہی زبردست قسم کا ٹریننگ ورکشاپ ہے، اور اس ٹریننگ کا پورا مقصد ہے کہ ہم اپنے نفس پہ کنٹرول حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
तमाम आज़ा पे कंट्रोल दिलाना चाहता है, नफ्स से कंट्रोल लेकर हमें देना चाहता है। और ये चूँकि अल्लाह ताला ने ये फ़र्ज़ किए हैं रोज़े, अल्लाह ताला ने इसका अजर भी बड़ा अज़ीम रखा है। अल्लाह ताला कहता है चूँकि मेरा बंदा रोज़े मेरे लिए रखता है, इसलिए मैं इसका अजर भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना चाहूँगा अता करूँगा। तो इन द सेंस रोज़ों का जो अजर है, वो बड़ा ब्लैंक चेक की तरह है। और तो इससे वाज़ेह हो जाती है बात कि रोज़ों का मकसद सिर्फ़ सवाब हासिल करना ही नहीं है, बल्कि अपने आप को रिफ़ॉर्म करना है इस 1 महीने के दौरान। जी ताज साहब, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको समझाया, लेकिन मैं आप ही की बातों में से एक सवाल पूछना चाहूँगा। आपने नफ्स के कंट्रोल करने का ज़िक्र किया, नफ्स क्या है और कुरान इसके बारे में क्या कहता है? जी देखिए, नफ्स जो है ना, देखिए हम रमज़ानों में अल्लाह ताला कहता है कि जी हर शैतान कैद कर दिए जाते हैं। अल्लाह ताला शैतान को रमज़ान में कैद कर देता है, उसके बावजूद हम हमारी नफ्सानी ख्वाहिशें या हम गुनाहों की तरफ राग़िब होते हैं या गुनाहों के मुर्तकिब होते हैं। इसकी वजह ये होती है कि हमारा नफ्स अभी भी हमें गुनाहों की तरफ ले जाता है। तो पता ये चला कि जी सिर्फ शैतान ही ज़िम्मेदार नहीं होता हमें बहकाने में, बल्कि नफ्स का बड़ा किरदार होता है। बल्कि नफ्स जो है एक अंदरूनी दुश्मन है, और इसी वजह से कहा जाता है कि इंसान के लिए सबसे बड़ा जिहाद अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद है। अल्लाह ताला ने नफ्स का ज़िक्र कुरान में मुतादिद जगहों पे किया है, और 3 जगहों पे अल्लाह ताला ने 3 किस्म के नफ्स का ज़िक्र किया है, जिसमें पहले अल्लाह ताला ने नफ्स अम्मारा का ज़िक्र किया है, और फिर नफ्स लव्वामा का ज़िक्र किया है, और नफ्स मुतमइन्ना का ज़िक्र किया है। देखिए, नफ्स अम्मारा का ज़िक्र अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ की आयत नंबर 53 में किया है। और नफ्स अम्मारा देखिए बता दो, वो नफ्स है जो इंसान को बुराई की तरफ, गुनाहों की तरफ मुसलसल इनवाइट करता है। और असल इंसान की जो जंग है वो इसको कंट्रोल करने की है। असल में थोड़े से इसके बैकग्राउंड में जाऊंगा मैं, कि इसका जो जिक्र हुआ है सूरह यूसुफ के अंदर, वो कुछ यूँ है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो जेल में कैद थे, उस दौरान मिस्र के बादशाह ने एक ख्वाब देखा, और वो उस ख्वाब की वजह से बड़े उलझन में था, इसलिए कि उसके जो दरबारी थे उस ख्वाब की ताबीर सही बता नहीं पा रहे थे। तो उन दरबारियों में 2 नौजवान थे जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जेल में रह चुके थे। उन्होंने बादशाह से कहा कि आपके ख्वाब की ताबीर हज़रत यूसुफ बता सकते हैं जो जेल के अंदर है। तो बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से बुलवाया और ख्वाब की ताबीर सुनी। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ ये कि उसके ख्वाब की ताबीर सही बताई, बल्कि उसे उस ग़िज़ाई बुहरान का हल भी बताया, जिसकी तरफ उस ख्वाब में इशारा किया गया था। बादशाह उनकी ताबीर बताने से बड़ा खुश हुआ, और उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने यहाँ एक मनसब देने का इरादा ज़ाहिर किया। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि मुझे जो मिस्र की औरतों ने बुहतान लगाकर मुझे जेल में कैद करवा दिया था, उनसे ये पूछा जाए क्या ये इल्ज़ाम सही है। तो फिर उस आयत के अंदर का मफ़हूम ये है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरा मकसद ये है ताकि मैं इस इल्ज़ाम से बरी करना चाहता हूँ अपने आप को, लेकिन मैं नफ्स अम्मारा से बरात नहीं हासिल करता, इसलिए कि नफ्स अम्मारा तो हर किसी को गुनाह पे उकसाता है सिवाय उन लोगों को जिसको अल्लाह बचा ले। तो देखिए, नफ्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। इसी तरह नफ्स लवामा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसको हमें समझना चाहिए। इसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह क़यामत के आयत नंबर 2 में किया है। अल्लाह ताला नफ्स लवामा की कसम खाता है, और इस आयत का मफ़हूम है, अल्लाह ताला कहता है कि मैं उस मलामत करने वाले नफ्स की कसम खाता हूँ। अच्छा, ये जो नफ्स है, अल्लाह ताला ने एक फंक्शन रखा है इंसान के अंदर, जो इंसान जब कोई गलती, कोई गुनाह करने जा रहा होता है, तो ये नफ्स लवामा इंसान को मलामत करता है, ये बताता है, इंडिकेट करता है कि इंसान गलत करने जा रहा होता है। देखिए, जितना बड़ा से बड़ा भी मुजरिम हो, उसके अंदर ये फंक्शन होता है। अल्लाह ताला ने फंक्शन डाला है जो आपको इंडिकेट करता है कि जी ये गलत काम करने जा रहे हैं। तो नफ्स लवामा को जब हम यूज करते हैं, और इसके जरिए हमारा नफ्स लवामा जितना मजबूत होता है, नफ्स अम्मारा उतना ही कमजोर होता जाता है। और नफ्स लवामा इस लेवल पे आ जाता है फिर कि हम अपना नफ्स मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, जो पोजीशन नफ्स मुतमइन्ना कहलाती है। नफ्स मुतमइन्ना वो स्टेटस है, और बड़ी खुशनसीब लोग इस स्टेटस पे होते हैं, जिसमें आप अल्लाह की रजा में राजी हो जाते हैं, आपको दिली सुकून इत्मीनान मिल जाता है। और अल्लाह ताला ने इसका जिक्र कुरान में सूरह फजर की आयत नंबर 27 में कहा है,
جس میں اللہ تعالیٰ بڑے شاندار طریقے سے اپنے نفس مطمئنہ پہ فائز لوگوں کو جنت میں آمد کی دعوت دے گا. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس آیت کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ تم سے رب خوش ہو گیا, تم بھی اللہ سے خوش ہو جاؤ اور شامل ہو جاؤ میرے بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں. تو نفس بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اور ہمیں ہمارا مقصد اپنے نفس پہ کنٹرول رکھنا ہونا چاہیے. جب آپ متقی ہونے لگتے ہیں تو دنیاوی زندگی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ دیکھیں میرے خیال سے جب آپ متقی ہونے لگتے ہیں, جب آپ اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کرتے ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا, تو عادل ہوتا یہ کہ اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے, اتنا رحیم ہے کہ وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بھی مومن مرد ہو یا عورت جب وہ نیک عمل کرنے لگتا ہے تو میں اس کی دنیا کی زندگی کو بہت آرام دہ اور بہتر بنا دیتا ہوں. اور ڈیفینیٹلی میرا ماننا ہے اور میرا تجربہ ہے کہ جو لوگ متقی ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنے اندر کوالٹیز پیدا کرتے ہیں, ان کی زندگی میں بہت ساری مثبت تبدیلیاں واقع ہونا شروع ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی حکمت عطا کرنا شروع کر دیتا ہے, ایسے لوگوں کی رزق میں برکت شروع ہو جاتی ہے, ایسے لوگ ان کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے, ایسے لوگ ان کے جو بچے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صالح بنا دیتا ہے, انہیں فرما بردار بنا دیتا ہے. اور سب سے بڑھ کر دیکھیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سکون عطا کرتا ہے اور ان کے دلوں سے دنیا کی اور مال کی محبت بتدریج کم کر دیتا ہے. تو یہ تو چند خصوصیات تھے جو میں نے نوٹ کی, میں نے تجربہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی زندگی میں یہ برکتیں ان کی زندگی میں نازل کرتا ہے اور انہیں اپنی طرف سے یہ عطا کرتا ہے جب ہم کوشش کرتے ہیں اپنے اندر یہ کوالٹیز پیدا کرنے کی. تاج صاحب, میں آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اس سال رمضان میں کرونا کی وجہ سے کافی مختلف ماحول ہے, آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اس سے ڈیفرنٹ رمضان بہت مختلف ہے, لیکن ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 میں کہتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگے, اچھی نہ لگے, لیکن ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں اچھی ہوئے, تمہارے لیے اچھی ہو. تو اس میں بہت ساری بے شک ہم بڑا محدود ہو گئے ہیں اس کورونا کی وجہ سے, کرفیو وغیرہ کی وجہ سے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو پازیٹیوز ہیں وہ ہمیں دیکھنے چاہیے. مثال کے طور پہ رمضان میں فوکس اور کنسنٹریشن بہت ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں لوگوں سے ملنا جلنا کافی محدود کر دیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال 10 دنوں کا اعتکاف لازمی کرتے تھے, اور ایک سال انہوں نے اعتکاف چھوٹ گیا تھا کسی وجہ سے, تو اگلے سال انہوں نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا تھا. اب اس سال چونکہ ہمیں فوکس اور کنسنٹریشن اس رمضان میں بڑا آسان ہو گیا, اس لیے کہ اس دفعہ نہ دفتر ہیں, نہ اسکول ہیں, نہ وہ افطار پارٹیاں ہیں, نہ وہ دعوتیں ہیں, نہ وہ جو عید ہالیڈیز ہیں, نہ وہ ٹریولنگ کی پلانس ہیں, نہ وہ کرکٹ کے میچز ہیں, فٹ بال کے میچز ہیں, نہ سینماز ہیں, کنسرٹس ہیں, کوئی بھی چیزیں نہیں ہیں. تو بیسکلی اللہ تعالیٰ نے انڈائریکٹلی ایک طرح سے اعتکاف جیسا ماحول امپوز کر دیا ہے. ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے, یہ بیسکلی بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. دیکھیں مجھے یاد ہے کہ پچھلے رمضانوں میں فوکس کرنا, ٹائم نکالنا اور صحیح طریقے سے رمضان کی برکتوں سے استفادہ حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا تھا, لیکن اس رمضان میں یہ چیزیں بڑی آسان ہو گئی ہیں ان چیزوں کی وجہ سے. ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے, اور ہم فائدہ اسی طرح اٹھا سکتے ہیں کہ ہم ٹارگیٹ بنائیں کہ اس رمضان میں ہم نے کیا ایڈیشنل چیزیں کرنی. مثال کے طور پر ایک بہت اچھا ٹارگیٹ, بہت اچھا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ ہم رمضان میں قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیں, یعنی کہ قرآن شریف سے متعلق اپنی سمجھ کو امپروو کریں. وہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہم ترجمے کے ساتھ پورا دور چلائیں, تفسیر پڑھیں, تاکہ رمضان اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہدایت, رحمت اور شفا قرار دیا ہے. ہم قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. تو یہ رمضان میں بھی یہ میرے خیال سے بہترین موقع ہے ہمیں قرآن شریف پہ زیادہ سے زیادہ ٹائم لگانے کا. اور میں قرآن شریف کو امفسائز اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ رمضان قرآن شریف کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے, اور قرآن کی جو اہمیت ہے بہت زیادہ ہے. قرآن ایک سفارش بن کے قیامت کی دن آئے گا ان لوگوں کے لیے جو قرآن پڑھتے ہیں.
تو I think there are a lot of positives from this environment جو COVID-19 کا جو environment چلا ہے, ہمیں اس positives کو utilize کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. آپ شو پہ آئے اور آپ نے کافی ڈیٹیل میں ایک علمی اور معلوماتی گفتگو کی ہے جس سے کافی لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہوگا اس سے.